بلوچ قوم عرب قوم سے ہے۔ بلوچ کے لفظی معنی بلند تاج کے ہیں۔ بلوچ قوم کے قبائلی سردار میر جلال خان ہیں، جو کہ رومی نسل کے تھے۔ میر جلال خان حلب میں رہتے۔ اس کی بہادری کی طرح اس کے پرچم کا نشان چیتے کی تصویر تھی۔ 700 ہجری میں قبیلے بنی امیہ کے خلیفے یزید بن معاویہ کے قبائلی اختلافات ہونے کی وجہ سے میر جلال خان نے یزیدیوں کا بہت نقصان کیا اور اپنی نقل و مکانی بھی شروع کر دی۔ پھر حلب سے یمن، یمن سے بغداد، بغداد سے کرمان، پھر ایران، ایران سے سستان اور پھر مغربی مکران اور مشرقی مکران میں جا بسے۔ بعد میں مغربی مکران اور مشرقی مکران کو یکجا کر کے پورے علاقے کا نام بلوچستان رکھا گیا، جو آج صوبہ بلوچستان کے نام سے ہے۔ بلوچستان رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کے شمال میں افغانستان، صوبہ خیبر پختونخوا اور جنوب میں بحر عرب اور مشرق میں سندھ اور پنجاب اور مغرب میں ایران جیسا ملک ہے۔ یہ صوبہ بہادر بلوچوں کی طرح معدنیات دولت سے بھی مالا مال ہے۔ کراچی میں بھی موجود شروع سے ہی بلوچ قوم آباد ہیں۔ کراچی کا سب سے پہلے نام کولاچی تھا۔ یہ ایک عورت کا نام تھا جو بہت بڑی تاجر تھی اور یہی آباد تھی۔ لیاری پاکستان بننے سے پہلے ہی آباد تھا۔ لیاری میں جو کہ اب بھی بلوچوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور وہ خوبصورت طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بلوچوں کی تعریف کئی سردار نے کیا اور اپنے اپنے قول بلوچوں کے نام کیے۔ مغل اکبر کا قول ہے کہ بلوچوں کو دوستی کر کے ہرایا جا سکتا ہے مگر لڑ کر کبھی بھی نہیں، اور محمود غزنوی کا قول ہے بلوچ متحدہ ہو جائیں تو پوری دنیا پر لازوال حکومت ہوگی۔ سکندر اعظم کا قول ہے کہ جنگ میں اتر جانے کے بعد بلوچ کو روکنا شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ بلوچوں کے ایک اور بہادر سردار نواب اکبر شہباز بگٹی، جو کہ بلوچستان میں یہ سردار بہت مشہور اور غیرت مند سردار رہے۔ اکبر خان بگٹی 12 جولائی 1927 برخان میں پیدا ہوئے اور چیف منسٹر بلوچستان بھی رہے۔ بلوچستان کی قوم اکبر خان بگٹی کو فخر بلوچستان کہتے ہیں۔ اس کی غیرت مندانہ زندگی کو آج بھی اپنے سینے کے اندر رکھی ہوئی ہے اور اسے یاد کرتے رہتے ہیں۔ بلوچ 2 مارچ کو یوم ثقافت مناتے ہیں تو نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت، سعودیہ عرب، بحرین، دبئی، مسقط، افغانستان اور ایران میں بھی اپنی موجودگی کا بھرپور طریقے سے اظہار کرتے ہیں اور نہایت خوبصورت امن و امان سے یوم ثقافت مناتے ہیں۔ بلوچ خواتین ہاتھ سے کڑھائی شدہ بھاری برقن ملبوسات پہنتے ہیں۔ نفاست اور خوبصورتی سے کڑھائی کیے ہوئے ان ملبوسات میں شیشے کا کام ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے، جو بلوچ قوموں کا قدیمی ورثہ اور ثقافت ہے۔ اس ملبوسات کو کچب کہا جاتا ہے، جس میں خواتین نہایت خوبصورت لگتی ہیں۔ بلوچ ثقافت میں مرد حضرات ایک بڑی سائز کی پگڑی پہنتے ہیں جسے روایتی طور پر پاگ کہتے ہیں۔ پاگ پہننے کا مخصوص قبیلوں میں مختلف ہوتا ہے، جو اس قبیلے کی پہچان ہوتی ہے۔ مرد حضرات روایتی طور پر سفید رنگ کے ڈھیلے ڈھالے گھیر والے شلوار قمیض زیب تن کرتے ہیں۔ قمیض کے اوپر خوبصورت واسکٹ پہنتے ہیں جو کہ انتہائی نفاست سے بنائی جاتی ہے، اور ہاتھ میں روایتی ہتھیار عموماً تلوار ہوتی ہے، اور مخصوص جوتا جو کہ جاوٹ کہلاتا ہے وہ پہنتے ہیں۔ کیف خلیل، جس نے اپنے آپ کو پوری دنیا میں منوایا۔ بلوچ نہ صرف اس کے گانے بلکہ اس کے اوپر فخر کرتے ہوئے نظر آتے رہتے ہیں۔ بلوچ قوم قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ فٹ بال بھی کافی خوبصورت طریقے سے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کا لہجہ کافی خوش مزاج اور بہترین ہے۔ بلوچستان اس وقت 6 ڈویژن، 32 ڈسٹرکٹ اور 137 تحصیل پر مشتمل ہے۔ دیکھا جائے تو آدھا بلوچستان پر پشتو آباد ہے۔ بلوچستان میں بسنے والے اکثر لوگ مواشی کی وجہ سے خانہ بدوش والی زندگی بسر کر رہے ہیں۔
بلوچ قوم اپنی ثقافت کو اجاگر رکھنے کے لیے ہر سال 2 مارچ کو بلوچ کلچر ڈے مناتے ہیں۔